الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم كبير يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے درمیان تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سے وہموں اور گمان سے بچو۔ یہاں پر اللہ رب العزت بہت سے گناہوں کا تذکرہ لوگوں کی سوچ کے اوپر بیان کر رہا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ گزشتہ 2 جمعے تک میں نے زبان کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت ان گناہوں کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کا تعلق تمہارے ذہن سے ہے، اور اسی ذہن کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بدگمانی کا کرنا، یعنی کسی بندے کے بارے میں کوئی ایسی سوچ رکھنا کہ آپ کو اس کے بارے میں شرعی اعتبار سے کوئی قطعی آپ کے پاس دلیل نہ ہو، اور بغیر دلیل کے آپ اس بندے کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بندے کو دیکھا کہ اس بندے کا ربط ضبط آپ سے بہت اچھا ہے، وہ جب آپ کے پاس آتا ہے بہت اچھے سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کے سامنے سے گزر ہوتا ہے، بہت اچھے سے بات چیت اور سلام دعا ہوتی ہے۔ کتنی مرتبہ اگر وہ بندہ آپ کے پاس سے گزرا اور گزرنے کا انداز کچھ ایسا کہ اس نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی، تو ہم اس کی طرف سے بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب نکل کر کے گئے اور انہوں نے نہ سلام کیا نہ کلام کیا، پتہ نہیں کس انداز سے نکل کر کے گئے، پتہ نہیں میرے بارے میں ان کے دماغ میں کیا بات چلتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی بندے کو فون لگایا اور فون لگانے کے بعد وہ بندہ آپ کا فون اٹھا نہیں رہا، وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا فون سائلنٹ کر رکھا، یا وہ کسی کام سے نکلا ہوا فون اس کے پاس نہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ نہ جانے کیوں یہ بندہ فون نہیں اٹھا رہا، اور بہت سی غلط باتیں اپنے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس شرعی دلیل موجود نہیں کہ یہ بندہ یہ کام کیوں کر رہا، تب تک ہم اس کے بارے میں کوئی بات اپنے ذہن میں نہ لائیں، کوئی بات اپنے ذہن میں نہ رکھیں۔ اور اگر کوئی بندہ کوئی کام اس انداز کا کر رہا کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اس کو یہ معلوم ہے، اس کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ لوگ اس چیز کو، لوگ اس پہلو کو غلط انداز سے سوچ سکتے ہیں، تو اس بندے کے اوپر ضروری ہے کہ اس چیز کی وضاحت کر دے۔ گزشتہ جمعے ایک چیز کے اوپر میں نے آپ کا ذہن دوڑایا، آپ کا ذہن ادھر پہنچایا۔ میں نے نماز جو پڑھائی وہ جیب کے اندر مائک رکھ کے پڑھائی، تو ذہن میں خود بخود یہ خیال آیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہاتھ کے میں مائک تھا اور تب نماز پڑھائی۔ اب آپ کو اگر صحیح علم نہیں، آپ یہ بات اپنے ذہن میں لے بیٹھے، اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں اور وہ اس انداز کا کام ہے کہ آپ کو یہ امید ہے کہ سامنے والا اس کو غلط سمجھ سکتا ہے، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی وضاحت کر دیں۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ رات کے وقت اپنی ایک بیوی کو کہیں پر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، کسی کام سے گزر ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ آپ کے ساتھ میں تشریف فرما تھی، آپ کا گزر ہو رہا تھا، راستے میں چند صحابہ کرام موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک کر کے ان کو یہ بات بتانے لگے کہ یہ میرے صحابی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میری بیویوں میں سے فلاں بیوی میرے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا نبی اللہ، آپ کے بارے میں اگر ہم بدگمانی کر بیٹھے تو ہمارے تو ایمان کا خطرہ ہے، آپ کے بارے میں تو بدگمانی نہیں کی جا سکتی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا، کہا کہ تم اللہ کے بندے ہو، انسان ہو، شیطان ہر ایک بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے کہ یہ کون ساتھ میں جا رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام اگر ہماری زندگی میں اس انداز کا ہے کہ اس سے سامنے والے کو غلط میسج جا سکتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی وضاحت کر دیں تاکہ سامنے والے کے ذہن میں کوئی غلط بات نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا اور گزر ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ کہیں پر موجود ہے اور وہ کوئی سامان اٹھا رہا، وہاں پر مالک موجود نہیں تھا۔ تو یہ عیسیٰ ابن مریم اس بندے کا انداز دیکھ کر سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ چوری کر رہا ہے۔ بھئی اتنی بات سوچی اور سوچنے کے بعد میں کہا، حل سرقتا، کیا آپ چوری کر رہے ہیں؟ اس بندے نے فوراً کہا کہ واللہ، یعنی قسم کھا کر کے کہا کہ میں جس رب پر ایمان لایا اس رب کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں چوری نہیں کر رہا، یہ میرے مالک کا مال ہے، اس نے مجھے اجازت دی تھی، یہ چیز میں اس کی اجازت سے لے رہا اگرچہ مالک موجود نہیں ہے۔ اتنی بات سنتے ہیں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فوراً سے کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وکذبت نفسی، کہ میں رب پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو میں نے جھٹلایا۔ یعنی وہ فوراً کہنے لگے کہ میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں اور جو میں نے اس بندے کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھی، اس کے بارے میں یہ گمان رکھا، تو میں اس وجہ سے میں اپنے آپ کو جھوٹا قرار دیتا ہوں کہ میں خود جھوٹا ہوں، یہ بندہ سچا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر کسی کام کو کر رہا اور بظاہر آپ کو معلوم ہو رہا کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ کر رہا ہے، جب تلک آپ کے پاس کوئی قطعی دلیل، شرعی دلیل موجود نہیں ہے، تب تلک آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی انداز کی کوئی بات نہ کہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کوئی بات کہیں نہیں بلکہ اپنے ذہن کے اندر اس کو سوچ لیں کہ شاید یہ کام کر رہا، یا یہاں سے اس کا گزر جو ہو رہا اس مقصد سے ہو رہا، یہ بندہ یہاں جو جاتا ہے اس مقصد سے جاتا ہے، یہ بندہ یہ کام جو کر رہا اس مقصد سے کر رہا، اور اس بندے کا مقصد گناہ نہ ہو تو میرے دوست یہ بدگمانی ہوگی۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو نیند نہیں آئی، اور جب نیند نہیں آئی رات میں پریشان اپنے برابر میں لیٹے ہوئے ایک وزیر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے بے چینی لگ رہی اور مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں حاضر ہوں، جیسے آپ کہیں میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دل میں میرے یہ آتا ہے کہ میں اپنے لباس کو بدلوں، یعنی جو شاہی لباس تھا، جو بادشاہ کی اپنی ایک ڈریس تھی، یونیفارم تھی، اس کو کہنے لگا اس کو چینج کروں، اور چینج کرنے کے بعد دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں رعایا کا گشت کر کے دیکھوں کس حالت میں میری رعایا ہے، اور وہاں پہنچ کر ان سے معلوم کروں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی، اور رب نے جو آپ کو بادشاہ عطا کیا وہ بادشاہ کس انداز کا ہے۔ بادشاہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے
وزیر کو ساتھ لیتا ہے اور وزیر کو ساتھ لینے کے بعد گلیوں کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر امروہہ کے اندر مودی آ جائے اور لباس بدل کر مودی امروہہ کا چکر لگائے اور معلوم کرے کہ بتاؤ کس انداز سے زندگی گزر رہی، تو پھر ہر بندہ اپنے دل کی بات اس کو ضرور بتائے گا، جب تک کہ یہ نہ جانے کہ یہ مودی ہے۔ اور اگر جان گیا کہ یہ مودی ہے تو پھر تو وہی ہوگا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کے سامنے اس کی ایسی باتیں ہوگی کہ مودی پھر سوچے گا کہ مرنے مر جاؤں گا لیکن الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور اگر پتہ ہی نہ چلے وہ اپنی ڈریس بدل کر اور شہر کے چکر لگائیں اور ملک میں لوگوں کی حالت کو دیکھے، لوگ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اور کن پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، تو میرے دوستو پھر پتہ چلے گا کہ بادشاہت کس انداز کی چل رہی۔ بہرحال بادشاہوں کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا کہ کتنی مرتبہ وہ لوگوں کو اس انداز سے پرکھتے تھے اور اپنے بارے میں دیکھتے تھے کہ کہیں کسی کے حق میں حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کہیں کسی کا حق مارا تو نہیں جا رہا۔ تو یہ بادشاہ وزیر کے ساتھ چکر لگا رہا تھا، یہ دیکھتا کیا ہے، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے، یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ بس اس لاش کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد لوگوں سے معلوم کرتا ہے کہ او اللہ کے بندو، یہ بندہ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا، اور آپ میں سے کوئی اس کے پاس نہیں، وجہ کیا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ اب یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے۔ فوراً ان لوگوں نے کہا، او اللہ کے بندے، تجھے کیا مطلب اس لاش سے، تجھے کیا مطلب اس بندے سے؟ کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے انتقال کے بعد آپ اس کے قریب نہیں لگ رہے، اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا شرابی اور زانی بندہ ہے۔ بادشاہ نے اتنی بات سنی اور سننے کے بعد دل میں یہ سوچا کہ کتنا ہی بڑا زانی اور گنہگار اور کتنا ہی بڑا شرابی اور کبابی کیوں نہیں ہے تو نبی کی امت میں۔ بھئی اتنی بات سنتا ہے، سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بات سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد وزیر سے کہتا ہے کہ اس کو پکڑو اور میرے ساتھ لے کر اس کے گھر پر چلو۔ لوگوں سے کہتا ہے کہ صرف اتنی مدد مجھے چاہیے، آپ مجھے اس بندے کا ایڈریس بتائیں، اس بندے کا پتہ بتائیں، یہ بندہ رہنے والا کہاں کا ہے۔ بادشاہ کو بتایا جاتا ہے، بادشاہ اس کی لاش کو رات میں لے کر گھر پہ پہنچتا ہے۔ جب گھر پہ اس کو لے کر پہنچتا ہے، اس کی بیوی کو اس کے بارے میں مطلع کیا تو اس کی بیوی بہت زیادہ رونے لگی اور وابیلہ کرنے لگی، اور یہ الفاظ تھے کہ او اللہ کے بندے، ایک زمانہ ہو چکا تھا کہ میں تجھ سے کہتی تھی اپنی حرکت سے باز آ جا، اگر تو حرکت سے باز نہ آیا میں تجھ سے کہتی تھی کہ تو اس حالت میں تیرا اس دنیا سے جانا ہوگا کہ لوگ تیرے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، لوگ تیری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، لوگ تیری صورت کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ بات بیوی کی سننے کے بعد بادشاہ لرزنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، او اللہ کی بندی، یہ کون ہے؟ کہا میرا شوہر ہے۔ کہا اس کی کمی بتاؤ، اس کا جرم بتاؤ، اس کا گناہ بتاؤ۔ کہا یہ کوئی گنہگار نہیں ہے، یہ کوئی شرابی، کوئی زانی نہیں ہے۔ کہا کہ پھر کون بندہ ہے؟ کہا کہ اس کا روزانہ کا یہ پیشہ تھا کہ یہ پیسے لیا کرتا تھا اور شراب خانے پر جاتا تھا، وہاں سے ایک بوتل لیتا تھا اور لانے کے بعد گھر پہ اس کو اپنی نالی میں بہا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ آج میں نے اللہ کے بندوں میں سے کم از کم ایک بندے کے گناہ کو شراب سے دور کر دیا، شراب جیسے گناہ سے میں نے دور کر دیا۔ یہ روزانہ شراب لاتا تھا اور نالی میں بہا دیتا تھا۔ کہا لوگوں نے زانی کیوں کہا؟ کہا کہ ایک عورت تھی جو طوائفہ تھی، جو رات میں لوگوں کو اپنے پاس بلاتی تھی، یہ اس کے پاس رات میں جاتا تھا اور معمولی سی قیمت اس عورت کو دے کر کے کہتا تھا کہ اپنے دروازے کو اندر سے بند کر لے، میں اندر آ چکا، اب دوسرا مرد کوئی اندر نہ آ جائے۔ اور صبح تلک اس کو اپنے پاس آنے سے روکے رکھتا تھا، اس کو گناہ سے دور رکھتا تھا، اور صبح کی جب روشنی ہو جاتی تھی پوری رات اس عورت کی حفاظت کر کے گھر سے باہر نکلتا تھا اور نکل کر کے گھر آ کر شکر ادا کرتا تھا
اور کہتا تھا آج میں نے اللہ کی ایک بندی کو زنا سے دور کر دیا۔ تو عورت سے یہ بندہ کہتا تھا، اس کا شوہر کہتا تھا کہ تو مجھ سے کہتی ہے لوگ میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، میری بات یاد رکھ کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میری جنازے کی نماز وقت کا بادشاہ پڑھائے گا اور بڑے بڑے علماء کرام میرے جنازے میں موجود ہوں گے۔ تو بادشاہ اتنی بات سننے کے بعد لباس چینج ہے، عورت نے نہیں پہچانا یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے کہا او اللہ کی بندی، رب کو اس کی وہ ادا پسند آ چکی ہے اور میں وقت کا بادشاہ ہوں، آج مجھے چین سے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اپنے ہاتھ سے اس کو کفن پہناؤں گا، اپنے ہاتھ سے اس کو دفن کروں گا اور خود نماز جنازہ اس کی پڑھاؤں گا اور تمام علماء کرام اس کی نماز جنازہ میں موجود ہوں گے۔ میرے دوست، تو یہ ہوتا ہے ذہن کا گناہ کہ کون بندہ کس انداز سے کس کام کو کر رہا، ہم اگر اس کو دیکھ رہے اور ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تو میرے دوست اس کے بارے میں زبان چلانا اور اس کے بارے میں ذہن میں کوئی بات لانا میرے دوست یہ گمان، یہ غلط ہے اور یہ کبیرہ گناہوں کے اندر سے ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت سے ان گناہوں سے جو وہم و گمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر لوگوں کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت نبی کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔